بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیکمنگ گریٹ یہ کیا کہتے ہیں لیسن ہے ماسٹر بلاسٹر سچن تندولکر کی گریٹنس اور عظمت کے بارے میں کہ کس طریقے سے وہ ایک عام سے انسان سے گریٹنس بمعنی عظمت کو پہنچے. محنتیں، مشقتیں، سراہنا اور مشکلات، پریشانی سے گزر کر ہی راستہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ گریٹنس تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، خدائے کرکٹ کہے جانے کا راستہ جو ہے مشکلات سے گزر کر ہوتا ہے. چلیے، بیکمنگ گریٹ ماسٹر بلاسٹر سچن تندولکر. ڈو یو ہیو اینی ہیروز؟ کیا آپ کے پاس ہیرو ہیں؟ چلیے اس سے پہلے الفاظ و معنی تو دیکھ لیں ہم پہلے. آج الفاظ و معنی نہیں دیکھیں گے، الفاظ و معنی دیکھ لیں. To admire somebody for doing something. To admire somebody for doing something. سراہنا، پذیرائی کرنا. To admire کے معنی سراہنا. For doing something کچھ کرنے پر کسی کی سراہنا کرنا. ایڈمیریشن ناؤن ہے اس کا، داد، ستائش، تعریف. یہاں پر داد کھاج کھجلی والا داد نہیں ہے، داد و تحسین والا داد ہے. جی ہاں، اس لیے وضاحت کر دی ہم نے. ایڈمیریبل، قابل تعریف، مستحق تحسین. ایڈمائرر، تعریف کرنے والا، مداح. ٹو گیٹ آن / along well with somebody، کسی کے ساتھ اچھی بننا، کسی کے ساتھ بننا. کیا آپ کی اس کے ساتھ بنتی ہے؟ تو آپ کیسے بولیں گے؟ Do you get along with him? Do you get along well with him? یا do you get along with him? I don't really get along very well with him. میری اس سے کچھ اچھی بنتی نہیں ہے. I don't really get along well with him. جی، to get on یا to get along well with somebody، کسی کے ساتھ اچھی بننا. To persuade somebody doing something، کسی کو راغب کرنا، منانا، بہلا پھسلا کر کوئی کام کرانا. To persuade کے معنی منانا، راغب کرنا، قائل کرنا. Not only plus but also، نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی. Not only plus but also، نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی. ٹھیک ہے. نہ صرف یہ کہ وہ امتحان میں پاس ہوا بلکہ اس نے اول پوزیشن بھی حاصل کی. Not only he passed the exam but also he secured first division. ٹھیک ہے، یا he secured first position. Not only he passed the exam but also he secured first. سیکیور کے معنی کسی چیز کو سیکیور کرنا، محفوظ کرنا، سیکیورٹی والا سیکیور. سیکیور کے معنی کسی چیز کو محفوظ کرنا اور کیا کہتے ہیں حاصل کرنا. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے آپ اس پیٹرن پہ اور بہت سے جملے بنا سکتے ہیں. بجلی نہ صرف یہ کہ ایک کیا کہتے ہیں روشنی کا ذریعہ ہے، بلکہ کیا ہے؟ بجلی نہ صرف یہ کہ روشنی کا ذریعہ ہے بلکہ بنائیے، مکمل کیجئے جملہ. بلکہ یہ ایک ایندھن بھی ہے، مان لیجئے، یوں کہنا ہوں ہم کو. ٹھیک ہے، تو آپ بولیں گے ایسے electricity is not only a source of light but also a fuel. ٹھیک ہے. چلیے. ہاں،
encourage हौसला अफजाई करना, हिम्मत दिलाना। accurate सटीक, accurate के माना सटीक, ये लफ्ज पहले आ चुका है। बेकमो कास्त, बेकमो कास्त बिल्कुल दुरुस्त। नपा तुला, ठीक है, एक्यूरेट। एक्यूरेसी सेहत, दुरुस्ती। नपा तुला अंदाज, नपा तुले अंदाज से, ठीक है। शी हिट्स द बॉल विद ग्रेट एक्यूरेसी, वो बॉल को सटीक तरीके से हिट करती है, जर्ब लगाती है, यानी बॉल को मारती है। वो बॉल को सटीक तरीके से मारती है, जर्ब लगाती है। दे क्वेश्चनड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द फाइल, उन्होंने फाइल के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन की सेहत पर सवाल उठाया। दे क्वेश्चन द एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की सेहत पर, सही है कि नहीं, सेहत से मुराद सही है कि गलत है, उसकी सेहत पर, जो कि फाइल में है, जो इंफॉर्मेशन फाइल में, उस पर सवाल उठाया। इनएक्यूरेट जो सटीक ना हो, गलत हो, ना दुरुस्त हो। इनएक्यूरेसी गलती, गलती। और क्या कहते हैं, इनएक्यूरेटली दुरुस्तगी के साथ, दुरुस्त तरीके से, ये एडजेक्टिव हो गया। पेस, पीएसी पेस रफ्तार। फिजिकल पावर जिस्मानी ताकत, पावर। फिजिकल जिस्मानी, फिजिकल पावर जिस्मानी ताकत, जिस्मानी कुव्वत। टू कॉन्सेंट्रेट तवज्जो मरकूज करना, टू कॉन्सेंट्रेट तवज्जो मरकूज करना। कॉन्सेंट्रेशन तवज्जो। डिस्पोंडेंट सैड के माना में होता है डिस्पोंडेंट, ना उम्मीद, मायूस। डिसअपॉइंटेड के माना में डिस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंसी ना उम्मीदी, मायूसी, गमगीनी, ठीक है। मायूसी कुफ्र है, मिलिए हकीम अजमल खान से, ठीक है, ऐसा करके वो इश्तिहार लगा रहता है। मायूसी कुफ्र है, आज ही लें ताकत की गोलियां, मिलिए हकीम लुकमान खान से, जी। और पता घंटाघर के पीछे। तो मायूसी कुफ्र है, आप इसको बना सकते हैं डिस्पोंडेंसी इज डिसबिलीफ, या डिस्पोंडेंसी इज कुफ्र जी। कुफ्र बोले तो जी डिसबिलीफ, डिस्पोंडेंसी इज डिसबिलीफ, ऐसा बना सकते हैं। आर्जुअस मेहनती, अच्छा जी। जहमत कशी का तालिब, दुश्वार गुजार। आर्जुअस मेहनती, हाँ, जहमत और मशक्कत उठाने का जिसको आदत हो, उसको बोलते हैं आर्जुअस। एन आर्जुअस जर्नी, मुश्किल सफर। द वर्क वॉज आर्जुअस, काम मेहनत तलब था। आर्जुअसली मेहनत तलबी से, जहमत के साथ, मशक्कत के साथ। टू अकम्प्लिश, टू अकम्प्लिश, टू अचीव के माना में आता है कोई चीज हासिल करना, कामयाब होना, पूरा करना, मुकम्मल करना। अकम्प्लिश्ड कामयाब, माहिर, ठीक है, कामयाब, माहिर। टू लुक वेरी थका हुआ दिखना, टू लुक वेरी थका हुआ दिखना। इन ऑर्डर टू डू समथिंग के लिए, इन ऑर्डर टू डू समथिंग, इन ऑर्डर टू और फिर उसके बाद वर्ब आएगा, इसका मतलब होगा क्या, के लिए, ठीक है। आपसे बात करने के लिए, इन ऑर्डर टू टॉक टू यू, मैं यहां आपसे बात करने के लिए आया। आई केम हियर इन ऑर्डर टू टॉक टू यू, ये ठीक इसी तरीके से जैसे आई केम हियर टू टॉक टू यू, आई केम हियर टू टॉक टू यू कह लें, या आई केम हियर इन ऑर्डर टू टॉक टू यू,
بات برابر ہے. I came here in order to talk to you. I came here to talk to you. تو in order to سے کے بعد ورب لا کر علت بیان کرتے ہیں. لیڈی لڑکی, لیڈ لڑکا, لیڈ LAD لیڈ لڑکا, اور لیڈی لڑکی. کننگ چالاک, مکار, عیار. کننگ پلان چالاک منصوبہ, ہوشیاری پر مبنی منصوبہ. کننگ تھوڑا نیگیٹو ورڈ ہوتا ہے, مطلب منفی معنی میں, مطلب چالاکی کے ساتھ, ایسی چالاکی جس سے دوسرے کو دھوکہ دینا مقصود ہو. سمن بلانا, طلب کرنا. سمن کے معنی بلانا, طلب کرنا. جی ورب بھی ہوتا ہے یہ جی, ٹو سمن بلانا, طلب کرنا. کورٹ وغیرہ سے سمن جاری کیا جاتا ہے, وہ ناؤن ہوتا ہے. کورٹ سے سمن جاری کیا جاتا ہے, یعنی کورٹ کسی کو بلاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں تاریخ کو حاضر ہو کورٹ میں. اس کورٹ میں حاضری کے لیے جو مطالبہ کرتا ہے کورٹ, اس کو کیا بولتے ہیں؟ سمن بولتے ہیں. اور انگلش میں اس کا ورب بھی ٹو سمن استعمال ہوتا ہے. فٹیگ تھکا ہوا, فٹیگ تھکن, تھکاوٹ. knock somebody something down / off, کسی کو مار کر گرا دینا. to knock somebody down یا to knock somebody off, اس کے معنی کسی کو مار کر گرا دینا. determined پرعزم, عزم کیا ہوا. اچھا جی. accumulate جمع کرنا, اکٹھا کرنا, ڈھیر لگانا. جمع کرنا, اکٹھا کرنا, ٹھیک ہے, ڈھیر لگانا. الہاکم التکاثر کیا معنی؟ The mutual rivalry for accumulating the good things of this world has diverted you. اتنا لمبا ترجمہ اس کا. تکاثر نے آپ کو غافل کر دیا, یہی ہے اس کا ترجمہ. تکاثر کا مطلب, تکاثر باب تفاعل سے ہے, اور اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ مشارکت. ٹھیک ہے, یعنی باہم مقابلہ, کثرت میں ایک دوسرے سے باہم بڑھنا. ٹھیک ہے, تو کثرت میں ایک دوسرے سے بڑھنا, یعنی کہ اس کا انگلش میں ترجمہ کر سکتے ہیں میوچل رائولری فار accumulating the good things, یا the mutual rivalry for accumulating the treasures of this world has diverted you. اچھا جی, ایسے ترجمہ کر سکتے ہیں آپ اس کا. چلیے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر until you visit the graves. اچھا جی, چلیں. فٹیگڈ ہو گیا, کہاں تک, کہاں پہنچ گئے تھے ہم؟ ایکیومولیٹ جمع کرنا, اکٹھا کرنا, ڈھیر لگانا. ایکیومولیشن اس کا ناؤن بھی آتا ہے. الٹرا, وہی الٹرا پرو میکس والا الٹرا, بہت زیادہ. انسپریشن تحریک, کوئی عمل کرنے کا جذبہ. انسپریشن تحریک, عمل کرنے کا جذبہ. اس کا ورب ہوتا ہے ٹو انسپائر, اکسانا, ابھارنا, متاثر کرنا, تحریک دینا, کسی کو کسی کام کے کرنے پر متحرک کرنا. ٹو ڈرو انسپریشن جذبہ پانا, کسی سے جذبہ حاصل کرنا, جذبہ پانا. سورس آف انسپریشن تحریک کا ذریعہ یا وسیلہ. ٹھیک ہے, کوئی ایسا شخص یا ایسی چیز جس سے آپ کو انسپریشن اور تحریک حاصل ہو. ٹو میک اے نیم, نام بنانا, نام کمانا. ٹو میک اے نیم, نام بنانا, نام کمانا. ڈیمونسٹریٹ اظہار کرنا, ثابت کرنا, مظاہرہ کرنا. ٹو ڈیمونسٹریٹ اظہار کرنا, ثابت کرنا, مظاہرہ کرنا. ڈیمونسٹریشن مظاہرہ, مثال کے طور پہ کسی شخص نے اسٹیج پر بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا, تو وہاں پر آپ اس مظاہرہ کرنے کے لیے کس لفظ کا استعمال کریں گے؟ ڈیمونسٹریٹ کا. He demonstrated a good performance on the stage. ٹھیک ہے, تو ڈیمونسٹریٹ اظہار کرنا, مظاہرہ کرنا. ڈیسنٹ پسندیدہ طریقہ یا برتاؤ, اچھے اخلاق والا ہے, مہذب, شریف. ایسا شخص جو مہذب ہو, جس کے اخلاق اچھے ہوں, اس کو کیا بولتے ہیں؟ He is a decent person. ٹھیک ہے, he is a decent person. اور شرافت کو اور اچھے اخلاق کو اور مقبول برتاؤ کو بولتے ہیں کیا؟ ڈیسنسی. کیا بولتے ہیں؟ ڈیسنسی.
ابھی یو این میں یونائٹڈ نیشنز کی جو اسمبلی ہو رہی تھی اس میں کیا کہتے ہیں اسرائیل کے انوائے نے، اسرائیل کے راجدوت نے یہ بولا کہ شیم آن آل دا یونائٹڈ نیشنز ویمن، وہ وہاں پہ کام کر رہے تھے اس پر انہوں نے، تو چائنا اس کو ہیڈ کر رہا تھا، تو چائنا کے جو چیف تھا اس نے بولا کہ کیا کہتے ہیں، اس نے انٹرپٹ کیا اس کو، اس کی بات کو کاٹ کر کہا کہ ایٹ لیسٹ ہیو دا ڈیسنسی ٹو not speak ill about the UN workers. تو ایٹ لیسٹ ہیو دا ڈیسنسی. ہیو دا ڈیسنسی کا کیا مطلب ہو گیا؟ کم سے کم اچھے سے بات تو کرو. ہیو دا ڈیسنسی ٹو اسپیک، ٹو ناٹ اسپیک ill about the. تو ڈیسنٹ پسندیدہ طریقہ ایسا برتاؤ اچھا اخلاق والا، اور ڈیسنسی اچھا اخلاق مقبول برتاؤ. اس کے اندر اتنے بھی اخلاق نہیں تھا، یا اتنی بھی شرافت نہیں تھی کہ وہ مجھ سے سوری کہہ سکے. He did not have the decency to even say sorry to me. اس کے اندر اتنی بھی شرافت اور اتنا بھی اس کے اندر خوش اخلاقی یا شعور نہیں تھا کہ وہ سوری کہہ سکے. اچھا جی، ڈیسنسی اس کو بولتے ہیں. ہر بیہیویئر شوڈ اے ٹوٹل لیک آف کامن ڈیسنسی. ہر بیہیویئر شوڈ، اس کا رویہ، اس کا برتاؤ ظاہر کر رہا تھا، اے ٹوٹل لیک، مکمل کمی. لیک بولتے ہیں کو کس چیز کو؟ کمی کو. کامن ڈیسنسی، عام حسن اخلاق. ٹھیک ہے، اس کا اخلاق ظاہر کر رہا تھا کہ اس میں کوئی حسن اخلاق نہیں ہے، اس کا رویہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس میں کوئی حسن اخلاق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ٹو اسپانسر، کفالت کرنا، مالی امداد کرنا، سرپرستی کرنا. اسپانسرشپ، کفالت. اسپانسر کفالت کرنا، مالی امداد کرنا، سرپرستی کرنا. ٹھیک ہے. جیسے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں اور کوئی شخص اس کی کفالت کرے، یعنی کوئی شخص اس کا جو خرچہ ہو رہا ہے وہ خرچہ ادا کرے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسپانسر کرنا. ٹھیک ہے. اور کفالت کو اسپانسرشپ بولتے ہیں. میچ وغیرہ ہوتا ہے تو میچ کا ایک خاص حصہ جو ہے کوئی کمپنی اگر پے کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میچ کی کیا ہوتی ہے؟ اسپانسر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سنا ہوگا یہ لفظ آپ نے، آئی پی ایل وغیرہ میں آپ نے بہت سنا ہوگا یہ لفظ. ماشاء اللہ سب لوگ ایکٹیو ہیں. تو اسپانسر، ٹھیک ہے، جو اسپانسر ہوتا ہے عام طور پہ اس کا یہاں پر وہ لکھا ہوتا ہے. ابھی ورلڈ کپ میرے خیال، ابھی جو ایک سیریز ہو رہی ہے آئی ڈی ایف سی بینک ہے، وہ اسپانسر کر رہی ہے. تو جو بھی اسپانسر کر رہا تھا اس کا بینر وغیرہ لگا ہوتا ہے وہاں پر. اور یہاں پر ابھی ڈریم 11 کر رہی تھی کچھ دن پہلے، تو ہاں پتا نہیں مجھے، لیکن یہ کہ اس طرح، ہاں تو شاید وہی کر رہی ہوگی، تو وہ اسپانسر کر رہی ہوتی ہیں. چلیے یہ ہو گیا الفاظ معنی. آ جائیے اس کے ترجمے پر. بیکمنگ گریٹ، عظیم بننا. ڈو یو ہیو اینی ہیروز، کیا آپ کے ہیروز ہیں؟ از دیئر سم ون یو گریٹلی ایڈمائر، کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ بہت چاہتے ہوں، جس کی آپ بہت پذیرائی کرتے ہوں. ٹھیک ہے. از دیئر سم ون یو وڈ وش ٹو بی لائک، کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کی طرح آپ ہونے کی آرزو رکھتے ہیں. ون ڈے، ایک دن. وین یو آر اولڈر، جب آپ بڑے ہوں. کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کی طرح آپ ایک دن جب آپ بڑے ہو جائیں اس کی طرح بننے کی آپ خواہش رکھتے ہوں. ویل اٹ از آلویز پاسبل، ایسا ہمیشہ ممکن ہے. آل دا گریٹ پیپل ان دا ورلڈ ور ونس ایز ینگ ایز یو آر ناؤ، دنیا کے تمام عظیم لوگ ور ونس، وہ کبھی یا ایک مرتبہ، ایز ینگ ایز یو آر ناؤ، اتنے ہی چھوٹے تھے جتنے کہ آپ ہیں. آل دا گریٹ painters, musicians, sportsmen and sportswomen, the writers, dancers, film stars and others, they were all children before they grew up and achieved greatness. تمام عظیم پینٹر، ٹھیک ہے، موسیقی کار،
स्पोर्ट्स मैन एंड स्पोर्ट्स विमेन, ठीक है, खिलाड़ी, द राइटर्स, क्या कहते हैं, मुसन्निफीन, लिखने वाले, कलमकार, डांसर्स, डांसर्स, रक्कास, फिल्म स्टार्स, फिल्म के सितारे, एंड अदर्स, और दीगर लोग। दे वर ऑल चिल्ड्रन, ये सब के सब, स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी को बोलते हैं, खिलाड़ी, स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी। अच्छा जी, दे वर ऑल चिल्ड्रन बिफोर दे ग्रो अप, ये सब के सब बच्चे थे बड़े होने से पहले, बिफोर दे ग्रू अप, इससे पहले के वो बड़े हुए, यानी बड़े होने से पहले ये सब के सब क्या थे, चचुक थे, चचुक, चचुक। अच्छा जी, चुचुक बोलते हैं टर्किश में बच्चे को, छोटे को, चुचुक जी। वन डे, एक दिन, यू टू कुड बिकम ग्रेट, एक दिन आप एंड अचीव ग्रेटनेस, और अजमत हासिल करी। वन डे यू टू कुड बिकम ग्रेट, एक दिन आप भी अजीम बन सकते हैं। अगर नहीं बने तो अपने बच्चे का नाम अजीम रख दीजिएगा। बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, देयर इज ए हार्ड रोड अहेड, आगे एक सख्त या दुश्वार गुजार रास्ता है। बिकॉज ग्रेटनेस डज नॉट कम टू इजीली, क्योंकि अजमत इतनी आसानी से नहीं आती, अजमत इतनी आसानी से नहीं आती। या तो आप खुद अजीम बन जाएं, या नहीं तो अपने बच्चे का नाम अजीम रखें या अजमत रखें, वो भी 9 महीने और 10 महीने के बाद जो है रखा जाता है नाम जी। मुश्किल मुश्किल होता है। सचिन वॉज ए स्मॉल बॉय हु ग्रू अप इन मुंबई, सचिन एक छोटा सा लड़का था जो मुंबई में पला बढ़ा। ही स्टडीड एट ए स्कूल कॉल्ड द सरदाश्रम, शरदाश्रम, शरद आश्रम, वो एक स्कूल में पढ़ता था जिसको कहा जाता था शरद आश्रम विद्या मंदिर। सचिन लाइक द स्कूल, सचिन को स्कूल पसंद था, एंड गॉट ऑन वेल विद हिज टीचर्स, और अपने टीचर्स के साथ उसकी बनती थी। बट व्हाट ही लाइक बेस्ट वाज टू प्ले क्रिकेट, लेकिन उसको जो चीज सबसे ज्यादा पसंद थी वो क्रिकेट खेलना था। द स्कूल क्रिकेट कोच वाज अ मैन कॉल्ड रामाकांत आचरेकर, स्कूल क्रिकेट का कोच एक आदमी था जिसका नाम था रामाकांत आचरेकर। Achrekar was the one who not only persuaded Sachin's parents to enroll Sachin in the school, but also encouraged Sachin to develop his cricketing skills. Achrekar वो शख्स था, Achrekar was the one, Achrekar वो शख्स था who not only persuaded Sachin's parents, जिसने न सिर्फ ये कि सचिन के वालिदैन को कायल किया to enroll Sachin in the school, सचिन का दाखिला कराने के लिए स्कूल में, but also encouraged Sachin, बल्कि उसने सचिन की भी हौसला अफजाई की टू डेवलप हिज क्रिकेटिंग स्किल्स, अपने क्रिकेट खेलने की सलाहियतों को डेवलप करने में। सचिन प्लेड क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता था वेन एवर ही कुड, जब भी वो खेल सकता था, यानी जब भी मौका मिलता था। फॉर आवर्स ही प्रैक्टिस्ड बैटिंग एंड बॉलिंग, घंटों तक वो बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस करता था। ड्रीमिंग दैट, इस बात का ख्वाब देखते हुए, वन डे, कि एक दिन, ही वुड बिकम अ फास्ट बॉलर, कि वो एक तेज बॉलर बनेगा। वाज़ेह रहे कि तेंदुलकर या सचिन तेंदुलकर पहले वो एक फास्ट बॉलर बनना चाहते थे। एट दैट टाइम, उस वक्त, अ बिग कंपनी इन इंडिया में एक बड़ी कंपनी कॉल्ड एमआरएफ, जिसको एमआरएफ कहा जाता है, सेट असाइड सम मनी टू इनकरेज यंग बॉयज टू बिकम बेटर क्रिकेट प्लेयर्स, उसने कुछ पैसे मखसूस किए, सेट असाइड सम मनी, उसने कुछ पैसे एक तरफ किए, अलग किए, टू इनकरेज, हौसला अफजाई करने के लिए यंग बॉयज, यंग लड़कों को, टू बिकम बेटर क्रिकेट प्लेयर्स, बेहतर क्रिकेट का खिलाड़ी बनने के लिए। सचिन वॉज चोजन टू अटेंड द एमआरएफ पेस फाउंडेशन, सचिन को मुंतखब किया गया था एमआरएस पेस फाउंडेशन में शिरकत करने के लिए, ये पूरा नाम था, और इसके तहत उन्होंने, एमआरएफ ने कुछ फंड मखसूस किया और उसके जरिए से कैंपेनिंग की, बच्चों को जो है क्रिकेट खेलने पर मुतवज्जे किया, वगैरह वगैरह। उसका नाम था एमआरएफ पेस फाउंडेशन। द आइडिया ऑफ दिस फाउंडेशन वाज टू हेल्प यंग बॉलर्स टू बिकम क्विकर एंड मोर एक्यूरेट बॉलर्स। द आइडिया ऑफ दिस फाउंडेशन,
اس فاؤنڈیشن کا مرکزی خیال، اس فاؤنڈیشن کا نظریہ یہ تھا، کیا تھا؟ ٹو ہیلپ ینگ بولرس، نوجوان بولرز کی مدد کرنا، ٹو بیکم کوئکر، کہ وہ مزید تیز رفتار بن سکیں، اینڈ مور ایکوریٹ بولرز، اور سٹیک بولر بن سکیں. ٹھیک ہے. ڈینس لیلی واز اے گریٹ آسٹریلین کرکٹر آف دا ٹائم. ڈینس لیلی آسٹریلیائی کرکٹ کا، اس وقت کے آسٹریلیائی کرکٹ کا ایک عظیم نام تھا. He was one of the fastest bowlers in the world. وہ دنیا کے فاسٹ ترین بولرز میں سے ایک تھا. Lilly had taken a record 355 wickets in test matches. للی نے 355 وکٹ لیے تھے ٹیسٹ میچز میں. ریکارڈ had taken a record 350. للی نے ریکارڈ 355 وکٹ لے رکھے تھے ٹیسٹ میچز میں. And it was he who was training the young cricketers at the MRF. اور it was he، اور یہی تھے وہ شخص جو کہ ٹرین کر رہے تھے، تربیت دے رہے تھے نوجوان کرکٹرز کو MRF میں، MRF پیس فاؤنڈیشن میں، ٹو بیکم پیس بولرز، تیز بولر بننے کے لیے. Unfortunately for Sachin, Lilly did not think that the young boy would be any good as a fast bowler. بدقسمتی سے سچن کے لیے للی کا خیال نہیں تھا کہ یہ نوجوان لڑکا فاسٹ بولر کے طور پر کچھ کامیاب ہو پائے گا. Lilly did not think، للی کا خیال یہ نہیں تھا that کہ the young boy would be any good as a fast bowler، کہ یہ نوجوان لڑکا کسی کام آئے گا یا کچھ اچھا کر پائے گا ایز اے فاسٹ بولر، بطور تیز رفتار بولر کے. للی said that Sachin was too short. للی کا کہنا تھا کہ سچن کا قد پستہ تھا. and his bowling was much too slow، اور اس کی بولنگ کی رفتار بہت کم تھی. he would never have the physical power to hurl a ball down the pitch at 140 to 150 kilometer per hour. he would never have the physical power، اس کے پاس کبھی بھی وہ جسمانی قوت نہیں ہوگی کہ بال کو پچ پر 140 سے 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھینک سکے. ٹو ہرل کے معنی اچھالنا، پھینکنا. ابھی یہ روبنسن کروسو والے لیسن میں بھی آیا تھا ورڈ. ٹھیک ہے، جہاز کو جو ہے ایک بڑی لہر نے اچھال دیا اور پھر جہاز جو ہے پانی میں ڈوب گیا. اچھا، he advised Sachin to concentrate on becoming a good batsman instead of a fast bowler. اس نے سچن کو مشورہ دیا کہ وہ ایک اچھا بلے باز بننے پر توجہ دے بجائے ایک فاسٹ بولر بننے کے. although Sachin was despondent، although کا ترجمہ ہوتا ہے اگرچہ. ٹھیک ہے، اگرچہ، اور اس کا استعمال بھی دیکھ لیجئے. although Sachin was despondent، آچریکر continued to encourage him. اگرچہ سچن مایوس ہو گیا تھا، پھر بھی آچریکر اس کی مسلسل حوصلہ افزائی کرتا رہا. The young cricketer did not have to be told to practice his game. ینگ کرکٹر کو، یعنی اس نوجوان کرکٹر کو کبھی بھی گیم کی، اپنے کھیل کی پریکٹس کرنے کے لیے نہیں بولا جاتا تھا. یعنی اس کی نوبت نہیں آتی تھی کہ کوئی اس سے کہے کہ پریکٹس کرو، وہ خود ہی پریکٹس کرتا رہتا تھا ہر وقت. The young cricketer did not have to be told، اس کو نہیں بولے جانے کی ضرورت پڑتی تھی اپنے گیم کے پریکٹس کرنے کے لیے. He loved playing cricket so much that he practiced whenever he got the opportunity. اس کو کرکٹ کھیلنا اتنا زیادہ پسند تھا کہ وہ پریکٹس کرتا تھا whenever he got the opportunity، جب کبھی بھی اس کو موقع ملتا تھا. During any break in the school timetable، the tiny figure of Sachin could be seen arduously at work in the nets. During any breaks in the school timetable، اسکول کے نظام الاوقات کے وقفے کے دوران، کسی بھی وقفے کے دوران، یہ چھوٹا سا سچن کا جسم could be seen، دیکھا جا سکتا تھا، arduously، محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، at work، کام میں مشغول، in the nets، نیٹس میں. جی، نیٹس آپ جانتے ہیں نا، وہ نیٹ لگا دیتے ہیں پریکٹس کے لیے تاکہ بال زیادہ دور نہ جائے، بار بار اٹھا کے لانے کی ضرورت نہ پڑے اور پریکٹس چلتی رہے. ایز اے ریزلٹ آف ہز ہارڈ ورک، اپنی کوشش اور اپنی محنت کے نتیجے کے طور پر سچن بیکیم این اکمپلشڈ بیٹسمین، سچن ایک ماہر اور ایک کامیاب بیٹسمین بن گیا. بٹ ایون کین بیٹسمین
become tired of hitting ball after ball into the nets. لیکن یہاں تک کہ بہت زیادہ شوق رکھنے والے بلے باز, کین کسی چیز کا شوق رکھنے والا, ٹھیک ہے, کسی چیز میں دلچسپی رکھنے والا, یہاں تک کہ شوق مزاج بلے باز بھی بیکم ٹائرڈ, تھک جاتے ہیں, آف ہٹنگ بال آفٹر بال انٹو دا نیٹس, نیٹ میں یکے بعد دیگرے بال مار مار کر. when سچن looked weary during practice, اچھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماہر کھلاڑی بن گیا تھا, لیکن یہ کہ ہر ماہر کھلاڑی بھائی تھک جاتا ہے, انسان ہوتا ہے, کتنی دیر پریکٹس کرے گا, کرتے 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 تھک جاتا ہے. اچھا when سچن looked weary during practice, لیکن جب سچن پریکٹس کے دوران تھکا ہوا نظر آتا تھا, آچریکر would encourage him, تو آچریکر اس کو انکریج کرتے تھے, اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے, اینڈ دا ادرس ٹو کنٹینیو, اور دوسرے لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کرتا تھا آچریکر, ٹو کنٹینیو, کہ وہ کھیل کو جاری رکھیں, پریکٹس کو جاری رکھیں. One day, in order to get the best out of his lads, آچریکر dreamed up a cunning plan. ایک دن اپنے لڑکوں میں سے بہترین نتیجہ حاصل کرنے کے لیے آچریکر ڈریمڈ اپ اے کننگ پلان, آچریکر نے ایک چالاک منصوبے کا خواب دیکھا. He summoned all the boys together by the batting crease. اس نے تمام لڑکوں کو بلوایا, together اکٹھا ہونے کے لیے by the batting crease, بیٹنگ کی کریز کے پاس. بیٹنگ کریز وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر کیا کہتے ہیں, بیٹسمین جو اپنا اسٹانس لیتا ہے, اپنی پوزیشن لیتا ہے کھیلنے کے لیے. Listen boys, said Achrekar to the fatigued players gathered around him. سنو لڑکوں, آچریکر نے تھکے ہارے کھلاڑیوں سے جو کہ اس کے ارد گرد جمع تھے مخاطب ہو کر کہا, I am going to put something here on top of the stumps. میں یہاں اسٹمپس کے اوپر کچھ رکھنے جا رہا ہوں. If any of you can bowl Sachin out by hitting the stumps with your ball, اگر تم میں سے کوئی بھی سچن کو آؤٹ کر سکتا ہے اسٹمپ پر بال مار کر, with your ball, اپنی بال سے, then you can keep what falls from the stumps. تو پھر تم جو کچھ بھی اسٹمپ سے گرے گا اس کو رکھ سکتے ہو. then you can keep what falls from the stumps, پھر تم رکھ سکتے ہو جو کچھ بھی اس اسٹمپ پر سے گرے گا یا گرتا ہے. The boys looked mighty pleased. لڑکے بہت خوش ہو گئے. When Achrekar pulled from his pocket a shiny new 1 rupee coin. جب آچریکر نے اپنی پاکٹ سے ایک چمکتا ہوا نیا 1 روپے کا سکہ نکالا, and placed it carefully on the stumps, اور اس کو محتاط انداز سے اسٹمپس کے اوپر رکھ دیا. The bowlers ran off with renewed energy towards the bowling crease to start bowling, and Sachin, with a smile on his face, took up his batting stance. The bowlers ran off. Bowler دوڑ پڑے with renewed energy, ایک نئی انرجی کے ساتھ. Renewed, to renew کے معنی تھا دوبارہ سے نیا کر دینا. ٹھیک ہے, تھکے ہارے تھے, لیکن جب یہ بات آئی تو دوبارہ سے ان کے اندر جو ہے نئی انرجی کے ساتھ, اثر نو, ایک دوبارہ سے نئی انرجی کے ساتھ بولر جو ہے دوڑ پڑے towards the bowling crease, بولنگ کی کریز کی طرف, ٹو اسٹارٹ بولنگ کرنا شروع کرنے کے لیے. اینڈ سچن ود اے اسمائل آن ہز فیس, اور سچن اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ کے ساتھ, ٹک اپ ہز بیٹنگ اسٹانس, اور اس نے اپنی بیٹنگ کی پوزیشن کو لیا. بیٹنگ اسٹانس بولتے ہیں بیٹنگ پوزیشن کو, بیٹنگ اسٹانس. یہ اگر آپ انگلش کامنٹری سنیں گے تو یہ ورڈ آپ سنیں گے, بیٹنگ اسٹانس. But continued Achrekar shouting after the bowlers. لیکن آچریکر نے اپنی بات جاری رکھی, shouting after the bowlers, بولروں کے پیچھے چلاتے ہوئے, if you don't knock the coin off, Sachin will take it home. اگر تم اس سکے کو نہیں گرا پاؤ گے تو سچن اس کو اپنے گھر لے جائے گا. One after another, the bowlers came hurtling down towards the bowling crease. ایک کے بعد دوسرے تمام بولرز دوڑتے ہوئے بولنگ کریز کی طرف آئے. They bowled with more speed and accuracy. انہوں نے مزید رفتار اور مزید نپے تلے انداز سے بولنگ کی. Determined to get Sachin's wicket. سچن کا وکٹ لینے کا
इरादा बनाकर, अज़्म बनाकर. Each of them wanted to bowl as many balls as they could. उनमें से हर एक उतनी बॉल डालना चाहता था जितना कि वो कर सकता था. So there was little breathing space. चुनांचे सांस लेने का वक्त कम था. At the batting wicket, Sachin took his guard with care. Batting wicket पर सचिन ने अपना गार्ड जो है एहतियात के साथ लिया. ठीक है. टू टेक गार्ड का मतलब वही खेलने के लिए तैयार होना. अच्छा जी. कंसंट्रेटिंग एवर हार्डर, मजीद पहले से ज्यादा तवज्जो करते हुए. He watched each ball like a hawk and blocked it. वो हर बॉल को चील की तरह देखता था. And blocked it, और उसको ब्लॉक कर देता था, रोक देता था. और struck it firmly into the nets, या उसको जोर से नेट्स में देकर मारता था. Sometimes he stepped down the crease and smashed the ball far over the bowler's head. कभी कभी वो क्रीज से नीचे भी निकलता था, क्रीज से बाहर निकलता था. And smashed the ball, और बॉल को जोर से मारता था. Far over the bowler's head, बॉलर के सर के बहुत ऊपर से. He did not want any of the bowlers to have the pleasure of taking home the coin. वो नहीं चाहता था कि किसी भी बॉलर को ये सिक्का घर ले जाने की खुशी नसीब हो. He wanted it himself. वो उस सिक्के को खुद ही चाहता था. After many practice sessions of this kind, इस किस्म के बहुत से practice sessions के बाद सचिन accumulated 13 coins. सचिन ने 13 coins जमा किए. Years later he said, सालों के बाद उसने कहा, that the coins were still with him, कि वो सिक्के अभी भी उसके पास हैं. They became part of his most prized possessions. ये उसके सबसे ज्यादा कीमती possessions में से, ये उसके सबसे ज्यादा prized possessions बन गए. Prized कीमती, possessions मिल्कियत, उसके सबसे ज्यादा कीमती मिल्कियत का हिस्सा बन गई थी. They became part of his most prized possession. ये लफ्ज शायद उसमें लिखा हुआ नहीं है, लिख लीजिएगा याद कर लिए. Prized possessions, कीमती असासा, कीमती मिल्कियत. ठीक है. The school cricket team played many matches against other school teams. स्कूल की क्रिकेट टीम ने दूसरी टीमों के खिलाफ, दूसरी स्कूल की टीमों के खिलाफ बहुत से मैचेस खेले. Soon crowds started to come and watch these matches. जल्द ही भीड़ started to come आना शुरू हो गई and watch, और देखना शुरू हो गई इन मैचेस को. Because they had heard, क्योंकि उन्होंने सुना था, क्योंकि वो सुन चुके थे, that a wonderful new batsman was on the scene, के एक शानदार नया बल्लेबाज जो है मंजर पर है, मंजर आम पर है. यंग सचिन्स नेम began to become known throughout the city and beyond. नौजवान सचिन का नाम began to become known, वो मशहूर होना शुरू हो गया. throughout the city, शहर भर में, and beyond, और शहर से बाहर भी. In 1988, when Sachin was only 14 years old, 1988 में जब सचिन सिर्फ 14 साल का था, he played for his school team in a tournament called the Lord Harris Inter-School Shield. जब वो सिर्फ 14 साल का था तो उन्होंने अपने स्कूल की टीम के लिए एक टूर्नामेंट में खेला, जिस टूर्नामेंट का नाम था Lord Harris Inter-School Shield. Lord Harris was a former governor of Bombay during the time of the British ruled India. Lord Harris एक साबिक गवर्नर था मुंबई का during the time of the British ruled India, बरतानवी राज वाले इंडिया, बरतानवी हुकूमत वाली इंडिया के वक्त पर. He was also captain of the England cricket team. वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम का कप्तान भी था. The Harris Shield was founded in 1897. Harris Shield की स्थापना हुई थी 1897 में. And is the longest running cricket tournament in India. और ये हिंदुस्तान में सबसे तवील चलने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में से है, सबसे तवील चलने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट है. Sachin scored a century in every innings he played for his school in the tournament in 1987-88. सचिन ने हर इनिंग में अपने स्कूल के लिए उस टूर्नामेंट में 1987-88 में सेंचुरी मारी. He and his batting partner Vinod Kambli also scored an unbroken 664 run partnership in one of the games. उसने और उसके बैटिंग पार्टनर विनोद कामली ने
ایک ناقابل شکست 664 رن کی پارٹنرشپ بھی قائم کری, 664 رن کی پارٹنرشپ بھی بنائی ان ون آف دا گیمز, انہی گیم میں سے ایک میں. سچن's personal score of 326 not out was good but not the record for the tournament at that time. سچن کا یہ ذاتی 326 رن کا اسکور ناٹ آؤٹ, یہ ایک اچھا اسکور تھا بٹ ناٹ دا ریکارڈ فار دا ٹورنامنٹ ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن یہ اس ٹورنامنٹ کے وقت ریکارڈ نہیں تھا. In 1963-64, Ramesh Nagdev had scored the most runs, 427 not out. 1963-64 میں رمیش ناگدیو نے سب سے زیادہ 427 ناٹ آؤٹ رن اسکور کر رکھے تھے. سچن واز ہیلپڈ اینڈ انکریجڈ بائی مینی پیپل ڈیورنگ ہز ارلی لائف. سچن کی مدد کی گئی اور حوصلہ افزائی کی گئی بہت سے لوگوں کے ذریعے اس کی ابتدائی زندگی کے دوران. ڈیورنگ ہز ارلی لائف, اس کی ابتدائی زندگی کے دوران. One of them, another great cricketer called Sunil Gavaskar, gave him his own ultra light pads. انہی میں سے ایک دوسرے عظیم کرکٹر جن کا نام سنیل گواسکر ہے, gave him his own ultra light pads. انہوں نے سچن کو اپنا خود کا الٹرا لائٹ پیڈ دیا تھا, یعنی بہت ہلکا پیڈ. جو پیڈ پہنتے ہیں وہ بھاری ہوتا ہے, تو بہت ہلکا پیڈ دیا تھا. Sachin said later that this was one of the greatest sources of inspiration he had received. سچن نے بعد میں کہا کہ یہ ان کے that this was one of the greatest sources, کہ یہ سب سے بڑے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ تھا of inspiration, تحریک کا, he had received, جو ان کو حاصل ہوا تھا. ٹھیک ہے, سچن نے بعد میں کہا کہ یہ ایک عظیم ذریعہ تحریک تھا, ایک عظیم تحریک کا ذریعہ تھا جو ان کو حاصل ہوا تھا. سچن went on to play cricket for Mumbai. سچن کا سفر جاری رہا کرکٹ کھیلنے کا ممبئی کے لیے, and then for his country, اور پھر اپنے ملک کے لیے. In his first match for Mumbai he scored an unbeaten century. اپنے کیا کہتے ہیں اپنے پہلے میچ میں ممبئی کے لیے انہوں نے ایک ناقابل شکست سینچری اسکور کی تھی. انبیٹن کا ترجمہ ناقابل شکست کرتے ہیں. اور مطلب یہ ہوتا ہے انبیٹن کا کہ اس سے زیادہ کسی نے اس میچ میں اسکور نہیں کیے تھے. اچھا جی, he was only 16 years old when he played his first test match for India against Pakistan. وہ صرف 16 سال کے تھے جب انہوں نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ انڈیا کے لیے کھیلا تھا پاکستان کے خلاف. Sachin is still only a young man. Sachin is still only a young man, but he has made a name for himself in the world of cricket. Sachin ابھی بھی ایک نوجوان آدمی ہے, لیکن انہوں نے اپنے لیے کرکٹ کی دنیا میں ایک نام بنا لیا ہے. He has made a name for himself. انہوں نے اپنے لیے ایک نام بنا لیا ہے in the world of cricket, دنیائے کرکٹ میں. And you may know him better by his full name, Sachin Ramesh Tendulkar. اور آپ ان کو بہتر ان کے پورے نام سے جانتے ہوں گے, سچن رمیش تندولکر. Becoming a skilled person in any field is a difficult task. ایک ماہر شخص بننا کسی بھی فیلڈ میں ایک مشکل کام ہوتا ہے. Expertise does not come easily. مہارت یوں ہی نہیں آتی. It takes a lot of hard work and patience. اس میں بہت محنت اور صبر لگتی ہے. As Sachin has demonstrated, جیسا کہ سچن نے مظاہرہ کیا ہے. But for him becoming a skilled cricketer was not enough. لیکن ان کے لیے ایک ماہر کرکٹر بننا یہ کافی نہیں تھا. He has shown that he is not only a great cricketer but a decent and caring human being. انہوں نے اس بات کو بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ صرف ایک اچھے کھلاڑی ہی نہیں بلکہ ایک شاندار اور کیا کہتے ہیں کیئرنگ انسان بھی ہیں, خیال رکھنے والے اور کیا کہتے ہیں جی سمجھ بوجھ رکھنے والے ایک انسان بھی ہیں. Did you know that he sponsors hundreds of poor children every year? کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ سینکڑوں غریب بچوں کی ہر سال کفالت کرتے ہیں. In 2008, Sachin Tendulkar was awarded the Padma Vibhushan. Sachin, India's second highest civilian honor. 2008 میں سچن تندولکر کو پدما وبھوشن کے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا, جو کہ ہندوستان کا دوسرا عظیم ترین شہری اعزاز ہے.
And today he is a hero to many school children like you. اور آج وہ آپ کی طرح بہت سے اسکول کے بچوں کے لیے ہیرو ہیں. But you must never forget, لیکن آپ ہرگز یہ نہ بھولیں, that you too can become great one day, کہ آپ بھی ایک دن عظیم بن سکتے ہیں اگر آپ پاسپورٹ پہ اپنا نام چینج کرا لیں تو. If you do everything to the best of your ability, اگر آپ ہر چیز اپنی صلاحیت کے مطابق بہترین طریقے سے کرتے رہیں, and take the chances, اور اپنے موقعوں کو بھناتے رہیں, that are offered to you in life, موقعوں کو بھناتے رہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے آتے ہیں. نکولس ہورسبرگ.